وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی قسم کھائی ہے، یا تو اپنے ذات کی قسم کھائی ہے اور یا پھر عجائبات عالم کی قسم کھائی ہے۔ دو قسمیں آپ کو ملیں گی، یا تو اللہ تعالیٰ کسی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے، پختگی لانے کے لیے، لوگوں کو اس پر یقین کامل کی دعوت دینے کے لیے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم دیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم دیتا ہے، یا تو اللہ کریم عجائبات عالم کی قسم دیتا ہے۔ اور عجائبات عالم کیا ہیں؟ عجائبات عالم سے مراد ہے کہ دنیا، اس کائنات میں ایسی چیزیں، ایسی مخلوقات جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیں اور انسان کو دعوت فکر دیں اور انسان کو حیران کر دیں کہ وہ انسان ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ جو کائنات میں جو مظاہر نظر آ رہے ہیں، جو ظہورات ہیں، یہ سب کے سب کسی ہستی، کسی ذات کے ہونے پر، کسی ذات کے وجود پر گواہی دے رہی ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ یعنی کہ کائنات میں ہر وہ ایسی چیز، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کی ذات پر، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر، اللہ تعالی کے کامل خالق، مالک، قادر، مرید، ارادہ، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، تمام صفات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب بندے کو سوچنے پر مجبور کر دے، کسی چیز کو، کسی منظر کو دیکھ کے کہ اس چیز کا بنانے والا، اس عجیب و غریب چیز کا جو عقل کو حیران کر دینے والی ہو، اس کا بنانے والا کوئی ایک ہستی ہے، کوئی ہستی ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو انسان کی اپنی ذات ہے۔ میرا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ میرا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی ہے۔ اس کائنات کا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی ہے، کیونکہ اس کا ہونا، میرا ہونا، آپ کا ہونا، اس کائنات کا ہونا، اس مظاہر قدرت کا ہونا، ان عجائبات عالم کا ہونا اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ دوستو اور بزرگوں، انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سورہ مبارکہ میں جس طرف توجہ دلائی ہے، جس اپنی قدرت کے مظاہرے کو لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنے وجود پر دلیل دی ہے، وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ رب العزت نے؟ زمانہ ہے کیا؟
اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ صبح کا شام میں بدلنا، شام کا صبح میں بدلنا، یہ زمانہ ہے. یہی زمانہ ہے، لیکن ایک زمانہ اور بھی ہے جو یہ زمانہ ایک زمانے، ایک ٹائم اینڈ سپیس، اس کا مرہون منت ہے. اللہ تعالی نے وقت کو پیدا کیا، لیکن وقت کے تعین کے لیے اللہ تعالی نے سپیس کو پیدا کیا. سمجھے بات کہ نہیں؟ سائنس پڑھنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو بھی یہ بات سمجھا کے ہی آگے گزروں. ٹائم اینڈ سپیس، اللہ تعالی نے زمان کو پیدا کیا، اور زمان کو یعنی ٹائم کو ناپنے کے لیے یا ٹائم کا تعین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مکان کو پیدا کیا. یہ ساری کائنات آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر محدود ہے، یہ زمان و مکان کی قید میں ہے. اور ہر وہ چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیسے دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یہ کیسے دلیل ہے؟ اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر یہ کیسے دلیل ہے؟ اس طرح دلیل ہے کہ جو چیز بھی اس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر، اس زمان و مکان کے اندر آ جاتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جو زمان و مکان سے بالا چلی جاتی ہے وہ خالق ہوتی ہے. کہ جو چیز اس زمان و مکان کے اندر آ جاتی ہے وہ مقید ہو جاتی ہے. مقید کہتے اسے ہیں جو حدود کے اندر ہو، جو 6 ڈائمنشنز کے اندر، بلکہ 6 ڈائمنشن سے زیادہ آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ 6 سمتوں سے زیادہ 7 یا 8 سمتیں ہیں، کیونکہ ٹائم بھی ایک سمت ہے. جو لوگ جو چیزیں بھی، جو مخلوقات اس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر، اس زمان و مکان کے اندر ہوتی ہیں وہ مخلوق ہوتی ہے. اور ہمارا خالق جو ہے وہ مقید نہیں ہے، یہ مقید ہے. مقید وہ چیز ہوتی ہے جو مثلا کہ یہ پانی اس گلاس کے اندر مقید ہے، اس کو ہم مقید کہیں گے. اور وہ چیز جو مقید نہ ہو، جو کسی قید میں نہ ہو، اس کو مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطلق. مطلق کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو قید میں نہ ہو. جو چیز قید ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقید. یہ فقہی معاملات کے اندر بھی یہ مطلق اور مقید کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالی کی ذات ٹائم اینڈ سپیس سے، زمان و مکان سے، ان حدود سے، ان کائنات کی حدود سے بالا تر ہے. اس لیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے. اور ہر وہ چیز جو اس زمان اور مکان کے اندر ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جب کہ ہر اس چیز کے اندر، ہر وہ چیز جو زمان اور مکان کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. تو ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمان اور مکان کے اندر تسلیم کرتے ہیں. لہذا ہم سے بڑا موحد اور توحیدی اور کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جی پھر دوستو، یہ زمان اور مکان اللہ تعالی کے وجود پر کس طرح دلیل ہے؟ حیران کر دینے والا یہ معاملہ بھی ہے کہ جب وقت اس زمین کے اندر رہتا ہے، اس زمین کے حدود اور قیود میں رہتا ہے، تو اس کی پیمائش کچھ اور ہوتی ہے. اور جب یہ وقت اس سپیس سے باہر چلا جاتا ہے، اس کی پیمائش کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی ایسا موقع اس کو مل جائے، وہ اس زمین کے کشش ثقل سے، جو اوپر کی فضا ہے، جو سپیس کہلاتی ہے،
اس کے اندر چلا جائے تو اس کے وقت میں اور زمین کے وقت میں بہت زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سپیس ہے یعنی کہ جو خلا ہے، خلا کے اندر وقت کا تعین اور ہے، اس زمین پر وقت کا تعین اور ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص خلا میں چلا جائے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر وہ خلا میں چلا جائے اور اس خلا سے واپس آئے، تو اگر جس وقت وہ خلا میں گیا اس کا بچہ 1 سال کا تھا اور وہ 1 سیکنڈ کے لیے اس خلا سے، اس زمین کی حدود سے باہر نکل گیا، اور پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس کا بچہ وہ جو 1 دن کا تھا وہ 80 سال کا ہوگا، اور اس کی عمر اتنی ہوگی جتنا وہ یہاں سے گیا۔ یہ ہے کہ نہیں عجائبات عالم؟ یہ انسان کو حیران کر دینے والے ہے کہ نہیں اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ؟ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ تعالیٰ کی شان پر اور اس کی وجود پر اور اس کی ذات پر دلیل ہے؟ یہ زمان اور مکان ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اور یاد رکھنا، یہ جو معراج ہوئی ہے، یہ جو سرکار کو معراج ہوئی ہے، معراج مصطفیٰ کا جو معاملہ ہے، وہ بھی اسی زمان و مکان کی قیود سے نکل جانے کا نام ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے، ہمارے آقا و مولا جب مکہ معظمہ سے چلے اور بیت المقدس تک گئے، تو وہ اس زمان اور مکان کی حدود اور قیود میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بھی اس زمان اور مکان کو سمٹ دیا تھا، سمیٹ دیا تھا، اور کئی مہینوں کا سفر، کئی راتوں کا سفر، کئی دنوں کا سفر اللہ رب العزت نے رات کے ایک لمحے میں طے کرا دیا تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے، جب بیت المقدس سے آپ خلا کی طرف اور عالم بالا کی طرف اور عالم لامکان کی طرف چلے گئے، تو پھر زمان اور مکان کی حدود اور قیود کا تعین الگ ہو گیا۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، حالات اور واقعات کو دیکھا، ایک ایک چیز کو دیکھا، تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، عالم آخرت کے تمام چیزوں کا، ایک ایک ذرے ذرے کا، باریک باتوں کا مطالعہ مشاہدہ کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو وقت رکا ہوا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا گزرا ہوا لمحہ ہے۔ یہ میرے سرکار کے حیات پاک سے گزرے ہوئے لمحات کا نام والعصر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کریم نے قسم زمانے کی کھانے کے بعد 2 مقاصد زندگی والے لوگوں کے حالات کو بیان کیا۔ انسانوں کی مقصد حیات کے حوالے سے 2 قسمیں ہیں، یعنی میرے آپ کے ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے، آپ کا بھی مقصد ہے۔ اب ہمارے مقصد کے حوالے سے پھر آگے 2 گروہ بن جاتے۔ ایک مقصد دنیا کے حوالے سے، دنیا کو دیکھتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کی خواہشات کے اندر محدود کر دیا ہے، اور انہی کا حاصل کرنا، انہی کا حصول اس کی زندگی کا مطمع نظر اور مقصد بن گیا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ دنیا کی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
अल्लाह ताला की तरफ से दूर होना शुरू हो जाता है, चीजों के करीब होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला से दूर होता है बंदों और इन चीजों के अशिया के करीब होता है। अब वो उसके मकसद हयात क्या बन जाता है? अल्लाह ताला मकसद हयात नहीं रहता, अल्लाह का कुर्ब मकसद हयात नहीं रहता, अल्लाह ताला की मार्फत को पा लेना मकसद हयात नहीं रहता, बल्कि वो दुनिया की ख्वाहिशात का असीर हो जाता है, दुनिया के पीछे चलना शुरू कर देता। अब इस मकसद हयात वाले बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक वो इंसान घाटे में है, नुकसान में है। हो सकता है दुनिया में वो बहुत कुछ माल हासिल कर, दुनिया के बहुत बड़े बड़े खजाने उसके हासिल हो जाएं, बादशाहतें उसको मिल जाएं, हुक्मरानियां नसीब हो जाएं, लोगों की हाकिम बन जाए, बादशाहों का बादशाह बन जाए, लेकिन होता क्या है कि बिल आखिर ये सारी चीज खत्म हो जाती है। एक वक्त आता है ये सब कुछ खत्म हो जाता है, बादशाहतें भी खत्म हो जाती हैं। दुनिया के अंदर देखें, आप तारीख आलम को करें, मुतालिया करें, आपको मालूम होगा कि दुनिया में कितनी कितनी बड़ी बादशाहतें आई और वो खत्म हो गई। ऐसी बादशाहतें भी थी दुनिया के अंदर मौजूद थी जिनके बादशाहत में सूरज गुरूब नहीं होता था, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता। तो क्या है, तमाम दुनिया के खजाने खत्म हो जाने वाले हैं, दुनिया की तमाम इज्जतें खत्म हो जाने वाली हैं, दुनिया के तमाम मरगूबात खत्म हो जाने वाले हैं। क्यों? इंसान की जिंदगी के साथ ये दुनिया के मामलात वाबस्ता हैं। जब तक इंसान जिंदा है, इस जमीन पर है, तो क्या है, उसका ताल्लुक इन दुनियावी अशिया से है, उसका ताल्लुक इन हुक्मरानियों से है, उसका ताल्लुक बादशाहतों से है, उसका ताल्लुक मकानों और कोठियों और कारों से है। लेकिन जिस वक्त वो दुनिया से चला जाता है, उसके ये सारे ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। फिर उसका कौन सा ताल्लुक हमेशा के लिए बाकी रह जाता है? और वो ताल्लुक बाकी रहने वाला जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह करीम ने मकसद हयात के हवाले से वो मकसद हयात जो दुनिया की ख्वाहिशात पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की ख्वाहिशात के लिए है, जो दुनिया हासिल करने के लिए है, जो खत्म हो जाने वाली, जो जिनको जवाल आ जाने वाला है, उन चीजों की तरफ माइल हो जाने वाले लोग क्या हैं? इन्नल इंसान लफी खुस्र। उन्होंने अपने मकसद जिंदगी क्या बना लिया है? उन्होंने अपने जो मकसद हयात जिसके लिए उनको पैदा किया गया उसको छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया, उस मकसद को छोड़ के उन्होंने दूसरी चीजों को अपना मकसद जिंदगी बना लिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खबरदार कर दिया कि ऐ लोगों, जो तुम हमारी बारगाह से हट के दूसरी तरफ जाने वाले हो, तुम्हारा क्या है? तुम्हारी जिंदगी खसारे का सौदा है, तुम घाटे के सौदे पर हो। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हाँ, दूसरे मकसद जिंदगी वाले, मगर वो लोग के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, जिन्होंने अपने अमाल को दुरुस्त किया, जिन्होंने अपने अमाल को दुरुस्त करने के बाद क्या किया? ईमान लाने के साथ, यकीन कामिल के साथ अपने अमाल को दुरुस्त किया। उनका क्या हुआ? उनका अंजाम क्या हुआ? उनका अंजाम अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के जुड़ने का हुआ। वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ के दुनिया से गए और अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ ताल्लुक कभी टूटा नहीं करता। अल्लाह ताला का ताल्लुक, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक, रसूलुल्लाह का ताल्लुक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, माँ छोड़ जाती है, बाप छोड़ जाता है, बेटा छोड़ जाता है, बहन भाई छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते। जिन लोगों ने इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात को अपने जिंदगी का मकसद बना लिया, ईमान को जिंदगी का मकसद बना लिया, अमाले सालिह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, वो दर हकीकत मार्फत इलाही को पाने वाले। अब ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने, जिन्होंने इस चीज को अपना मकसद जिंदगी बना लिया कि ईमान लाए
ایمان لانے کے بعد, یقین کامل حاصل کرنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان کے ساتھ جنہوں نے اپنے اعمال کو درست کرنے کا ارادہ کر لیا ہو, پھر اللہ رب العزت ان پر ایک ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے. ایسے نہیں چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی جو ہے نا بے مراد نہیں ہوتے. ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی. ان کی زندگی, ان کی حیات با مقصد ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ اور اس کے رسول ان بندوں پر جو اس کے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے اس کا ہو جانا. جو اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں, پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب جب تمہیں میری پہچان نصیب ہو گئی ہے, اب جب تم نے مجھے پہچان لیا ہے, اب جب تم میرے بن گئے ہو, تو اب لوگوں کو بھی میرا بنا. اب میرا بننا, میرے بننے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی, بلکہ تمہاری ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا ہے. اب تم پر یہ ذمہ داری ہے, میرے بننے کے بعد, میرے ہو جانے کے بعد, میرا بندہ بننے کے بعد, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے بعد, میرے محبوب کے دربار کے ساتھ جڑ جانے کے بعد, اب تمہارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. کون سی ذمہ داری عائد ہوئی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ تم پر کیا ذمہ داری ہوئی؟ تم پر یہ ذمہ داری ہوئی کہ لوگوں کو بھی ہماری بارگاہ کی طرف دعوت دو. لوگوں کو ہماری بارگاہ کی طرف دعوت دو. اب دعوت دینے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک علماء ہیں اور ایک صوفیاء ہیں. ذرا سننا نکتہ, مولوی صاحب توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے, اللہ کی بارگاہ میں جڑ جانے والے, غلامی رسول اختیار کرنے والے, دو قسم کے لوگ ہیں جن پر دعوت اللہ اور دعوت رسول کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. ایک ہیں علماء, ایک ہیں علماء. علماء لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو کس طرح بلاتے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ بلاتے ہیں. ان کو اپنے علم پر اعتماد ہوتا ہے, اس علم کے زور پر بلاتے ہیں. اپنے عمل پر بلاتے ہیں کہ میرا عمل بہت اعلیٰ ہے, میں اس پر بلاتا ہوں. لیکن ان کا بلانا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے رسول کی طرف بلانا کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ ہے. کیوں؟ ابھی وہ علم حاصل کیے ہیں, ابھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی وہ نفس سے پاک نہیں ہوئی ہے, ابھی ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے, ابھی نفس ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ان کی دعوت کا کیا ہے؟ ان کی دعوت کا کیا معیار ہے؟ جب یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں, جو علماء ہیں جن کا نفس ابھی پاک نہیں ہوا, جن کے نفسانی خواہشات ابھی ختم نہیں ہوئی, وہ جس وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں تو اندر سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں, اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں. جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تو فلاں نیکی کر, اندر ضمیر کہتا ہے یہ کام تو تم نے بھی نہیں کیا ہے. جب کسی کو کہتے ہیں اس برائی سے باز آ جا, اندر سے آواز آتی ہے یہ برائی تو تو بھی کرنے والا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب کیا ہوتا ہے, وہ دعوت اللہ, دعوت رسول دیتے تو ہیں لیکن تزکیہ نفس ابھی نہیں ہوا, اس لیے وہ دعوت اللہ, دعوت رسول, نیکیوں کی دعوت, اچھائیوں کی دعوت, برائیوں سے رکنے کا مشورہ دینے کے بعد اپنے اندر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ یار بدر مسعود شاہ تو لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے, اپنے اندر تیرے یہ حال ہے, اندر کالا سیاہ ہے, باہر لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے, لوگوں کے سامنے تو ولی اللہ بنا پھرتا ہے, اندر تیرے کیا حال ہے؟ اپنے کردار کو دیکھ, اپنے اعمال کو دیکھ.
ہے کہ نہیں ایسا؟ بڑے حیران گھبرا گئے ہو تسی. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے. یہ کیا کیوں یہ تبلیغی جماعت والے یہ در در پھرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر ان کے ہاں وہ نیکیاں نہیں ملتی، ان کے اندر رسول اللہ کے وہ اخلاق میں نہیں ملتے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کے اندر دیانتداری کا وہ معیار نہیں ملتا. کاروباری رضاعت کو دیکھ لیں، جا کے مارکیٹ میں یہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو جا کے دیکھ لیں، ان کے دیانتداری کا کیا عالم ہے. سب سے زیادہ منافع خور آپ کو یہ ملیں گے، سب سے زیادہ بددیانت آپ کو یہ ملیں گے، سب سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والے آپ کو یہ ملیں گے. کون جی مولوی صاحب غلط بات ہے؟ بولو تو صحیح، ڈرتے کیوں ہو؟ میں حق بیان کر رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں نے 26-27 سال ان لوگوں کے اندر گزارا ہے، مجھے ان میں سے کوئی جانبدار بندہ نہیں ملا ہے. جھوٹ بولنے والے یہ لوگ ہیں، بددیانتی کرنے والے یہ لوگ ہیں. کیوں جی بابر صاحب بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نفس ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے در اقدس پر اپنی نیاز پیش کرتے تھے، وہاں جا کے علم حاصل، مکمل علم حاصل کرنے کے بعد کسی صوفی کے دروازے پر جا کے اس کی چوکھٹ کے ساتھ جڑ جاتے. حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ ابھی تو نامکمل کام ہے، ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو بہت ساری چیزوں کی کمی نظر آ رہی ہے، وہ چلتے ہوئے حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر چلے گئے اور اپنی زندگی کے 15 سال حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کے دروازے پر گزارے، اور اس دروازے پر وہ 15 سال آپ کے 10-12 سال کی اس محنت پر غالب آ گئے. اور پھر خواجہ محمد پارسا کے قلم سے جو نکلا وہ لاجواب نکلا، جو زبان سے نکلا وہ لاجواب نکلا. جب خواجہ محمد پارسا کسی پر نظر کر دیتے تھے اس کے قلوب کی حالت کو بدل دیتے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے علماء کی دعوت. یہی وجہ ہے کہ علماء کی دعوت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو صوفیاء کی دعوت میں تاثیر ہے. کیوں؟ صوفیاء جس وقت دعوت اللہ دیتے ہیں، دعوت رسول دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، ان کا نفس تزکیہ پا چکا ہوتا ہے، ان کا نفس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے. جب علماء دعوت دیتے ہیں وہ اپنے نفس کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، جب صوفیاء دعوت دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ان کی دعوت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے، اگر ان کی کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تب بھی وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اسے اپنے نفس کی غلطی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنے نفس کو تزکیہ کر کے پاک کر کے صاف کر کے قلوب کو لطائف کو پاک صاف کر لیتے ہیں، ان کا ہر جملہ، ان کا ہر لفظ، ان کا ہر عمل من جانب اللہ ہوتا ہے. پھر اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ صوفیاء کی تبلیغ کی تاثیر، صوفیاء کے قول کی تاثیر، صوفیاء کے عمل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے قبول کرنے والے پھر 3 طرح کے گروہ ہوتے ہیں. اس کے قبول کرنے والے، پہلا گروہ وہ ہے جس پر صوفیاء کرام نگاہ ڈالتے ہیں، ان کی نگاہ اور ان کے زبان کی تاثیر، ان کے کلام کی تاثیر اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے. یہ پہلا گروہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے قلوب پر ان کے کلام کا اثر، صوفیاء کی نگاہ کا اثر، صوفیاء کے کلام کا اثر ان کے قلوب کے کناروں پر آتا ہے. پہلا اثر دل کے اندر چلا گیا،
दूसरा असर क्या हुआ? वो लोग हैं जो कबूल करने वाले, कबूल करने वालों की दूसरी किस्म क्या है? जिनके कल्ब के किनारे पर उनकी निगाह पड़ी है, उनको क्या? उनको तकवा और परहेजगारी हासिल हो जाती है, उनको तकवा और परहेजगारी हासिल हो जाती है। और एक वो ग्रोह भी है, और एक वो ग्रोह भी है जिस पर निगाहे सूफिया पड़ती है, लेकिन उस पर इतना असर होता है कि वो नेकियों की तरफ माइल हो जाता है, बुराइयों से रुक जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह ताला ने हम पर जिम्मेदारी आयद की है कि हम वतवासो बिल हक करें, नेकियों का, हक की बात लोगों तक पहुंचाएं, हक की आवाज लोगों तक पहुंचाएं, हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। और इस पैगाम में जो मुसीबतें और तकलीफें आती हैं, वतवासो बिस्सब्र, तो उस पर सब्र करें। सब्र क्या है? रुक जाने का नाम है। सब्र क्या है? जवाब न देने का नाम है। सब्र क्या है? किसी की तकलीफों और अजियतों पर खामोशी इख्तियार करने का। सब्र क्या है? अपने मकसद के साथ जुड़े रहने से और दूसरों के प्रोपेगंडे और दूसरों की गलत बातों से वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाने का नाम। याद रखे, सब्र हमेशा कामयाब होता है। मेरे आका व मौला हुजूर पुन्नूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा के उन वादियों के अंदर कौन सा इल्जाम है जिससे नहीं गुजरना पड़ा? वो कौन सा इल्जाम है जो मेरे आका पर नहीं किया? मेरे आका अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा कहा गया, साहिर कहा गया, मजनून कहा गया, पता नहीं और क्या क्या इल्जामात आयद किए गए, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी तरफ निगाह नहीं करते थे, अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते चले जाते। ये है मेरे सरकार की सुन्नत कि लोगों की बातों पे मत जा, लोगों की बातों, लोगों की गलत प्रोपेगंडों पर ध्यान ही न दो। अगर आप लोगों की गलत बातों की तरफ ध्यान दोगे, आपका वक्त जाया होगा। आपका कितना वक्त जाया होगा? आप उनको जवाब देते रहोगे, जी फलां ऐसा नहीं है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा नहीं है, फलां ऐसा। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने रास्ता लो। आप आवाज देते रहोगे, आप हक की बात करते रहोगे। जिन दिलों को अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुनव्वर किया होगा, वो आपकी बात की तरफ आ जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे। जिनके दिल स्याह हो चुके होंगे, जिनके दिल पत्थर हो चुके होंगे, वो कभी बात नहीं मानेंगे। आप बेशक कुरान मजीद पढ़ पढ़ के सुनाते रहो, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आपको नसीहत करता हूं, कोई बंदा भी आपको गाली दे, बुराई करे, कुछ भी कहे, आप उसकी तरफ तवज्जो न दें, अपना रास्ता इख्तियार करें। अपने अल्लाह के लिए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।